لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں. بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, اور خدا دے واسطے گلاں بند کرو. تہاڈیاں گلاں سن کے کن پک گئے جے. بند کرو اپنیاں گلاں. تہاڈیاں گلاں کون پاگل سندا ہے؟ او پاگلو, تہاڈیاں گلاں کون سندا ہے؟ تو خدا کا یہ سمجھیں, اس ایکسپریشن کو سمجھیں, یہ کوئی کامیڈی نہیں پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا. سینما ہال کھول دو ظالموں. لوگ جائیں گے سینما دیکھنے جائیں گے, وہاں جا کے فلمیں دیکھیں گے, انٹرٹین ہوں گے, تو باہر آ کے گھٹیا حرکتیں نہیں کریں گے لوگ. سینما کھولو. بات یہ ہے کہ فرض کریں اس نے انڈین پرچم اگر اس کے پاس تھا, ویسے تو تھا ہی نہیں, اگر تھا تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے. سیدھی بات ہے. انہوں تسی او دے لئی سارے شکتی کپور بن گئے ہو, کتے دے بچے. ان کے لیے یہ بن گئے ہیں شفقت چیمہ. 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم اور سب نے, ہمارے پرکھوں نے جو خواب دیکھا تھا, وہاں مسجد جتنا اس کا تقدس ہے مینار پاکستان کا جو احاطہ ہے ہونا چاہیے. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسجد ہے, لیکن مسجد جتنا تقدس کیا جانا چاہیے اس احاطے کا, وہاں جو ہے وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں, انگلاں دے رہے ہیں. کون کن ماؤں کے یہ بچے تھے پتہ نہیں سر. لیکن میں طاہر میر اور میرے ساتھ نیر اعجاز صاحب ہیں, ورسٹائل آرٹسٹ ہیں. ورسٹائل جب آرٹسٹ ہوتا ہے تو اس کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے. تو نیر بھائی, مینار پاکستان پہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا, اور آپ کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ سر دیکھا تو نہیں, چونکہ میں سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہ ہوں, نہ مجھے کو پسند ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب تک پہنچ گیا. اسی طرح جیسے آپ نے بات کی, 2-4 اور لوگوں نے بات کی, دکھ بہت ہوا طاہر بھائی کہ یار ہم لوگ یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, ملک کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. دیکھیں, میرا تو ہمیشہ سے نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہجوم قوم نہیں ہے. جب تک ہمیں قوم بنایا نہیں جائے گا, ہم بنیں گے نہیں. بنانے والے جس طرف لے جا رہے ہیں اس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے. اتنا پستہ, اتنا میڈیوکر, اتنا گیا گزرا معاشرہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے لوگ نہیں تھے, یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سائڈوں سے چھوٹے چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے تھے, فرسٹریٹڈ سے, اور ان جاہلوں نے یہ جو بھی حرکت کی ہے اس کو تھوڑا دیکھنا چاہیے. یہ نیر بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید لاہور کے بہت تھوڑے لڑکے تھے, باقی مرید کے شدارہ یہ وہ فلا فلا فلا, لیکن یہ شادرہ, یہ مرید کے, یہ شیخو پورہ, یہ گجرانوالا, یہ پتوں کی, یہ بھی تو ہمارے ہیں نا, ہم ہی ہیں یہ. تو یہاں کس نے تربیت کرنی ہے؟ آپ نے جیسے آپ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے کسی کی تربیت نہیں کی, تو میں سیکنڈلی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ملی سانگ اور نیشنل سانگ یہاں بنے ہیں, لیکن نیشنلزم نہیں ہے. یہ خیال میا ہوا ہے سر, نیشنل سانگ سے اگر قومیں بنتی تو پھر کوئی مسئلے ہی نہیں تھے. اور پھر تو سب تو بڑی قوم ہوندے, پھر تو ساڑھے تو بڑی قوم ہی کوئی. ساتھیوں مجاہدوں, بڑے چلو وطن کے سجیلے جوانوں, نہیں کرنیل نہیں, جرنیل نہیں, اور وہ جو ہے مطلب سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, اور جذبہ جنوں ہے جی کہ ایک لڑکی وہاں آ گئی ہے. لڑکی بھی نہیں, وہ تو خاتون ہے, وہ اچھی بھلی عورت ہے, اور اس نے اگر فرض کرے, یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے فلائنگ کسز کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں تو نیر بھائی یہ کہتا ہوں کہ وہاں اگر سنے لیون بھی آ جاتی تو اس پریمیسز کا یہ حیا ہونا چاہیے تھا. تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم اور سب نے, ہمارے پرکھوں نے جو خواب دیکھا تھا, وہاں مسجد جتنا اس کا تقدس ہے مینار پاکستان کا جو احاطہ ہے ہونا چاہیے. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسجد ہے, لیکن مسجد جتنا تقدس کیا جانا چاہیے
اس احاطے کا, وہاں جو ہے وہ کپڑے پھاڑ رہے ہیں, انگلاں دے رہے ہیں. کون کن ماؤں کے یہ بچے تھے پتہ نہیں سر. لیکن میں ایک بات بتا دوں طاہر میر صاحب, عورت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ روڈ پہ آپ دیکھ لیں, کوئی بھی انسان روڈ پہ اگر کسی نیتی لڑکی کو جاتا دیکھ رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی دینا ذمہ داری بن جاتی ہے. میں تو حیران ہوں سیکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے ہیں, کدھر سوئے ہوئے ہیں یہ لوگ. آپ کو یہ اطلاع ہے کہ 40 سے زیادہ, 40 سے نہیں بلکہ میں صحیح کوڈ نہیں کر رہا, وہ نفری پولیس کی اور ایک ایس ایس پی اور ڈی ایس پی لیول کے اہلکار, پولیس اہلکار کی ضرورت تھی, ڈیوٹی تھی وہاں, اور کوئی بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں بھنڈارے کھا رہے تھے اور وہاں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اور پاکستان کی جس قدر بےعزتی, اور ہماری دیکھیے پہلے نیر بھائی واقعات ہوتے تھے نا, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, کوئی اس کا ڈاکومنٹری پروف نہیں بنتا تھا. اب یہ جو ٹیلی فون ہے, یہ میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں, ابھی اس کو میں ڈالوں ٹویٹر پہ اور یہ ساری دنیا اس کو دیکھ لے گی. اوباما بھی دیکھ لے گا, مودی بھی دیکھ لے گا, اور شیدہ پستول بھی دیکھ لے گا. دنیا بدل چکی ہے, دنیا بدل چکی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, رکشوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ, میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ ہماری جو یوتھ ہے, یہ چلیں ان میں بہت زیادہ تعداد یوتھیوں کی ہوگی, لیکن یار ہم نے انہیں ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے گورنمنٹ ہم نے ان کو کیا دیا کہ گراؤنڈ ہے ادھر, کوئی کلب ہے ادھر, کوئی کارخانہ ہے ادھر, جہاں وہ ان سے کام لیا جائے, سارا دیہڑی کام کرن, راتی انہوں نے 600 روپیہ مزدوری دیتی جائے. پھر ان کو یہ ذمہ داری کا بھی احساس ہوگا کہ پیسے کمانا اور پیسے لگانا کتنا جو ہے مشکل ہے. صحیح بات. یہاں وہ کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر یہی اس کا وے آؤٹ ہمارے ہاں. آپ فلم کے آرٹسٹ ہیں, مجھے بتائیے 140 سکرین ہیں 22 کروڑ کے ملک میں, اور 22 کروڑ آبادی نہیں ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ 26 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ہماری. بالکل صحیح, اس کو چھپا دیا جاتا ہے. دیکھیں میر صاحب, مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ آپ کو, ہم سب کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ تربیت دے گا کون؟ جی, ہم میں سے کوئی بھی آدمی تربیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک دوسرا, جنہوں نے تربیت لینی ہے جی, وہ تو بالکل بھی تیار نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ ایک وہ جنونی حرکت ہے کہ جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں. اور لانتی ہو, اپنی ماں بہن کے ساتھ انجوائے کرنا تمہیں شرم نہیں دیتا کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنی ہے؟ اور نیئر بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی سوشل میڈیا نے سارا کر دیا ہے, فلاں کر دیا ہے. میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میں جرنلسٹ نہیں تھا. 33 سال تو آپ کے سامنے جرنلزم کو ہو گئے. تو گجرانوالہ میں یہی دن تھا, 14 اگست کا ہی ایونٹ تھا, اور ایک لڑکی تھی شیرالے باغ میں, اپنی فیملی کے ساتھ آئے, اس کو 10-12 ڈشکرے یوں نوچ رہے, پچھوں گل دے رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے. تو یہ جو ہے نا مردوں میں خود مرد ہوں, آپ بھی مرد ہیں, گھٹیا پن ہے. ہم کوئی مردوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم خود اپنے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی لڑکے رہے ہیں. ہم نے جو ہے یہ کسی لیول پہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, مجھ میں تھوڑی بہت یہ بیماری تھی کہ لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور جانا آنا کرنا, لیکن خدا کی قسم اس طرح کا جو ہے, اس طرح کا مظاہرہ کہ ہزاروں لڑکے اس عورت کو, عائشہ اکرام کو, بیچاری کو نوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ جب اچھی وہ پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں, فلم کر رہے ہوتے ہیں, ٹی وی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. تو یہ ایک نیا فینامنا ہے اور اس کو ابھی پیٹرنائز ہونا ہے. ٹک ٹاک میں نے زندگی میں نہ اپنے اس موبائل میں لوڈ کیا ہوا ہے, نہ مجھے پسند ہے, لیکن جن لوگوں کو پسند ہے ان کو نیئر بھائی اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کسی پاکستان کی کسی ایسے وینیو پہ جا کے اگر وہ چلے گئے ہیں تو کیا اس نے گناہ کر لیا؟ ایک شخص کا مجھے فون آیا کہ جی انہیں انڈین پرچم اتنے چکے ہیں اسی. میں کہا ابھی رات پا دے ہو سارا کچھ. چلو یار بات یہ ہے کہ فرض کریں اس نے انڈین پرچم اگر اس کے پاس تھا, ویسے تو تھا ہی نہیں, اگر تھا تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کو
ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। उनके लिए ये बन गए हैं शफकत चीमा जो करैक्टर फिल्म में करते हैं। शफकत चीमा साहब एक शरीफ आदमी है, हाफिज़ कुरान है, आपके तो दोस्त है। मैं उनकी वो जो करैक्टर प्ले कर रहे होते हैं हमारे दोस्त, उनकी बात कर रहा हूँ यार। ये भाई बहुत ही इन्होंने पाकिस्तान का इन्होंने बहुत लॉस कर दिया, बहुत ज़्यादा। क्या ख्याल है आपका? सर लॉस इतना कर दिया है, लेकिन आप देखें ना, जो लोग हमारे ऊपर सादर किए हुए हैं, जो हमारे सरों पे सादर हुए हैं जी, उनका रिएक्शन क्या है? नॉर्मल, वो इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं। और मैं माफ़ी के साथ, बहुत माफ़ी के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस तरह हम लोग आज इनसिक्योर हैं, समझ नहीं आ रही रोटी कैसे कमानी है, प्रॉब्लम फेस करना। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, प्लीज ये मुकम्मल करें पहले। रोटी कैसे कमानी है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जब लोगों के पास एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सिनेमा हॉल खोल दो जालिमों। लोग जाएंगे सिनेमा देखने, जाएंगे वहां जाके फिल्में देखेंगे, एंटरटेन होंगे, तो बाहर आके घटिया हरकतें नहीं करेंगे लोग। सिनेमा खोलो, लोगों का रोजगार खोलो, लोगों को इंसानियत दो, लोगों को समझाओ कि इस तरह के काम नहीं करने, और जो करे उसको ऐसी सजा दो कि वो दोबारा जिंदगी में ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफा सोचे। सिनेमे को तो ये समझते हैं कि पता नहीं उथे कोकीन पिलाई जाती है। भाई सिनेमा तो अब तो सऊदी अरब में, मैं अभी क्लिप देख रहा था कि शाहरुख खान जो है सऊदी अरब के वो बैठे हुए हैं, हरारकी बैठी हुई है, सऊदी अरब के अहम गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं वहाँ के किंगडम के, और शाहरुख खान वहाँ चीफ गेस्ट है, और सारे आगे प्रिंसेस बैठे हुए हैं। क्या बात है। यानी जो जहाँ से हमारा मुंह तरफ जद्दा के और मुंह तरफ सऊदी अरब के, वो वहाँ सिनेमा बहाल हो रहा है, यहाँ सिनेमा बंद कर रहे हैं। और देखें ये जो अवामी और पब्लिक एंटरटेनमेंट है, वो सिनेमा है। पूरी दुनिया में अहम मीडियम है ये, और पाकिस्तान में भी ये रहा है। 120 फिल्म्स एनुअली यहाँ रिलीज होती थी, और जब बांग्लादेश और ये पाकिस्तान अलहदा हुआ है तब भी 100 से 90 फिल्में बन रही थी और लगती थी, हिट होती थी। और उस वक्त 8 इंसानों को जब तक उनकी फ्रस्ट्रेशन हटाने वाली चीजें मुयस्सर नहीं आएंगी, लोगों को एंटरटेन होना अब चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट खोलें। अगर आप नहीं खोलेंगे, रोजगार भी बेड़े गर्क होंगे, और जो बेरोजगार लोग हैं फिर वो इस किस्म की घटिया हरकतों पे लग जाएंगे। लोगों के लिए रोजगार मुहैया करें, लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे, और खुदा दे वास्ते गल्ला बंद करो, ताड़ियां गल्ला सुन के कान पक गए जे। बंद करो अपनियां गल्ला, ताड़ियां गल्ला कौन पागल सुनदा है? ओ पागलो, ताड़ियां गल्ला कौन सुनदा है? तो खुदा का ये समझें, इस एक्सप्रेशन को समझें, ये कोई कॉमेडी नहीं हो रही। ये मेरे घर में आज 40,000 जो है बिजली का बिल आया है।